حالیہ دنوں یورپ بھر میں افغان باشندوں کی طرف سے منظور پشتین کی حمایت میں مظاہرے دیکھ مجھے بے ضمیر کا دورہ برطانیہ کے دوران ہوٹل ریٹز لندن کے سامنے افغانوں کا پاکستان مخالف مظاہرہ یاد آ جاتا ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے مجھے شام سے فون کیا اور بتایا کہ اگر ہو سکے تو تم لندن جا کر بے ضمیر سے ملاقات کر لو۔ بے ضمیر کے ہوٹل کے سامنے کوئی 60-70 افغان مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب بے ضمیر نے ہوٹل لابی سے گزرتے ہوئے اپنے قادیانی چمچے ڈاکٹر نصیر شیخ اور سفارتی عملے سے دریافت کیا کہ یہ مظاہرے کون کر رہا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ یہ نواز شریف پارٹی والے ہیں، جس پر میں نے نصیر شیخ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ افغانی ہیں، مگر وہ بضد تھا کہ نہیں، یہ لوگ نواز شریف کے حامی پاکستانی ہیں۔ اسی دوران برطانوی سیکیورٹی والوں نے آ کر بتایا کہ کچھ افغانی باشندے ہوٹل کے باہر کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر پولیس ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آپ کی گاڑی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ مغرب میں آباد افغان پاکستان مخالف مظاہروں کے بہت شوقین ہیں۔ کابل میں بم دھماکہ ہو، اسامہ کے مرنے کی خبر یا منظور پشتین کی تحریک کے ساتھ ہمبستگی فوری پاکستان مخالف مظاہروں کا اختتام کر دیتے ہیں۔ یورپ میں منظور پشتین کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں شامل 90% افغان شہری ہیں، اگرچہ ان کو پاکستانیوں کے ساتھ اردو بولنا ہرگز پسند نہیں، مگر کسی بھی بھارتی کو متاثر کرنے کے لیے بڑے شوق و ذوق سے ہندی یا اردو میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہی افغان جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا ہم کو آزادی کا نعرہ بڑی جاندار آواز اور روانگی سے لگاتے ہیں کہ نعرے پاکستان وفاق اور فوج کے خلاف اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کو کسی طرح سے بدنام کیا جائے، اور اس میں کسی کو شک نہیں کہ جب سے پاکستان نے ایٹمی صلاحیت اپنائی ہے، پاکستان کو دہشت گردوں کی مدد کرنے والا ملک شمار کیا جانے لگا ہے، اور اس پروپیگنڈا مہم میں اسرائیل، بھارت، امریکہ سر فہرست ہیں۔ مگر 9/11 کے بعد افغان اس مہم میں دیگر تمام سے بڑھ کر یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کی توانا عسکری فوج سے اسرائیل اور بھارت جیسے مسلم دشمن ممالک کو خطرہ تو ہے، مگر اس مہم میں افغانوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا میرے اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت کرنے والے ہمارے افغان بھائی ہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت میں اس لیے بھی اضافہ ہوتا جائے گا کہ ان کی خواہشات کے برعکس پاکستان قائم رہتا چلا جائے گا۔ منظور اور اس کے پیروکار جس یو افغان نظریے کے حمایتی بن رہے ہیں، وہ جو مرضی ہے پشتون قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے پرجوش تقاریر کرتے پھریں، مگر تاریخی حقائق کو ہرگز جھٹلا نہیں سکتے کہ ایک بار نہیں کئی بار افغانستان کے بادشاہوں نے موجودہ پاکستان میں بسنے والے اپنے ہم قوم، ہم مذہب، ہم زبان پشتونوں کو چند ٹکوں اور چند بندوقوں کے عوض کفار کے ہاتھ فروخت کیا ہوا ہے۔ کیا منظور پشتین یا اس کے ہم خیال یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک لوئے افغانستان کا حصہ بن جائیں تو افغانستان کے حکمران پھر سے ان کا سودا کسی سکھ، روس، امریکہ یا بھارت وغیرہ کے ساتھ نہیں کریں گے؟ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، مگر جو بیت چکا ہوا ہے اس کا کچھ مختصر حال یہ ہے۔ افغان بادشاہ شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ سے یہ سودا کیا کہ مجھے کابل کا بادشاہ بنا دو تو اس کے بدلے میں پشاور بنوں تک کا سارا علاقہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس زمانے کے بدترین افغانوں کے دشمن سکھ تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے علاقے سکھوں کو دینے کا کیا مطلب؟ یہ جان کے سکھوں کو پشاور دینے کا مطلب وہاں کے مسلمانوں پہ عذاب ہی ہے۔
منظور پشتین پیر ریاض میں یہ اخلاقی جرأت ہے کہ بتا سکیں کہ پشاور کے مسلمانوں پر سکھوں کے ظلم کا کون ذمہ دار تھا؟ دورانی سلطنت اور نامور بارکزئی افغانوں، جن کو پشاور کے سردار بھی کہا جاتا تھا، جن میں جہاں داد خان، عظیم خان، دوست محمد خان نے رنجیت سنگھ سے 1 لاکھ روپے کے عوض اٹک قلعہ ان کو دے دیا، اور خٹک و یوسف زئی مقامی پٹھانوں کو سکھوں کی منظم فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ خود کابل چلے گئے۔ مقامی خٹک و یوسف زئی تو اپنے وطن کے دفاع کے لیے لڑتے رہے، مگر جنہوں نے دریائے سندھ کے پار کے علاقے کو اپنا وطن اور وہاں کے باشندوں کو اپنا ہم قوم و بھائی نہ سمجھا، وہ اپنے وطن کابل کی طرف چلے گئے تھے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو کوئی دوست نہیں بنایا کرتا۔ افغانستان کی طرف سے دوست محمد خان پشاور کو سکھوں سے جہاد کے نام سے آزاد کروانے جمرود تک آیا، مگر 50,000 کا جہادی لشکر بغیر جہاد کیے ہی واپس کابل کی طرف چلا گیا، جبکہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں جہنمی قرار دیا ہوا ہے۔ افغانوں کے میدان جہاد سے فرار ہونے کے بعد سکھوں نے پشاور کا حال خراب کر دیا تھا۔ اگر منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں کو تاریخ پر کوئی جانکاری ہوتی تو یقین ہے کہ وہ یو افغان کا نعرہ ہی نہ لگاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محمود شاہ درانی، دوست محمد خان، شاہ شجاع، عبد الرحمن خان، حبیب اللہ، امان اللہ وغیرہ نے اپنے اپنے ادوار میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا سودا کیا۔ سکھوں کے بعد امیر عبد الرحمن خان نے انگریزوں سے 18 لاکھ کی رقم کے بدلے موجودہ پاکستان میں بسنے والے پٹھانوں کا سودا کیا۔ عجیب منطق ہے، دادا امیر عبد الرحمن خان کے کہنے پہ ڈیورنڈ لائن بنی، پوتے امان اللہ خان نے سرحد پہ گیٹ بنوائے، مگر گالیاں پاکستانیوں کو دی جاتی ہیں۔ یو افغان کا نعرہ لگانے والوں، ذرا سوچو کہ آپ کے بزرگوں نے افغانوں کے حملے کے وقت میجر جیمز ایبٹ کا کیوں ساتھ دیا تھا؟ کہ وجہ یہ تھی کہ سکھوں کے خلاف جنگوں میں افغانوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور خود کابل چلے گئے تھے۔ بہرحال منظور پشتین، تم یو افغان کا نعرہ لگانے سے قبل ایک بار ضرور افغان حکومت سے مطالبہ کرو کہ ہمیں اپنا افغان بھائی کہنے سے قبل ماضی میں ہمارا سودا سکھوں اور انگریزوں سے کرنے پہ معافی مانگو، تو پھر ہم کو اپنا بھائی کہنا۔ پٹھانوں کی غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنی توہین کا بدلہ نہیں لینا تو کم از کم کابل کے حکمرانوں سے ایک بار کافروں کے آگے بیچنے والوں سے معافی ضرور طلب کریں۔ خیبر پختونخوا والوں نے کابل حکمرانوں کی بے وفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انگریزوں کی برٹش انڈیا انتظامیہ کا حصہ بننا قبول کیا تھا۔ پٹھان تو اس ہی غیرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے آج تک پاکستان کے وفادار ہیں۔ منظور کے حواری سوشل میڈیا پہ شور مچاتے پھرتے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے وفا نہیں کی، اس لیے ہم بھی پاکستان کے طرفدار نہیں ہیں، مگر یہ لوگ ایک افغان کا نعرہ لگا کر ان افغانوں سے وفا کا دعویٰ کر رہے ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر پٹھانوں کو کافروں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ سکھوں کے ظلم کا نشانہ بننے کے لیے ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ آزمائے ہوئے کو آزما کر پھر دیکھ لیں، نہ پہلے وفا پائی تھی نہ اب پائیں گے۔ 2 عشروں کے قریب اجمل خٹک صاحب افغانستان میں رہنے کے بعد یہ کہہ کر واپس پاکستان آ گیا کہ جس افغانستان کو میں پختون قوم کا ہمدرد اور مرکز سمجھتا تھا، مگر وہاں 17 سال گزارنے کے بعد پاکستان کی قدر کو سمجھ پایا کہ یہ پاکستان ہی ہے کہ جس میں پشتونیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ ایک افغان کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ پہلے اپنے بزرگوں کی حالات زندگی پر تو کوئی جانکاری حاصل کر لیں۔ منظور اور اس کے ساتھیوں کو یہ تو ضرور معلوم ہوگا کہ افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن خان ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کرنے کے بعد کہا کرتا تھا کہ شکر ہے کہ وزیر و مومن جیسے شر پسندوں سے افغانستان کی جان چھوٹ گئی۔
منظور پشتین اپنی تقاریر میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا ہے کہ پاکستان فوج ہمیں دہشت گرد کہہ کر ہماری بےعزتی کرتی ہے، یا یہ کہ یہ پنجابی ہیں جو پشتونوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم پشتون ایک امن پسند قوم ہیں۔ ارے بھائی، پنجاب میں پشتونوں کو دہشت گرد کے طور پر جانا جاتا تو پنجاب میں ان کا شمار بڑی کاروباری کمیونٹی میں ہرگز نہ ہوتا۔ یہ تو صدیوں پہلے جب طالبان، القاعدہ و داعش کا وجود تک نہیں ہوا تھا، پشتونوں کو شر پسند افغانوں کے مہا ہیرو بادشاہ عبدالرحمن خان نے قرار دیا تھا، کسی پنجابی نے نہیں۔ افغانستان کے پشتون اپنے ملک میں کسی دوسری قومیت کے دوست تو بن نہیں پائے، اور اب چلے ہیں پاکستان میں رہنے والے پشتونوں کو بھی اپنی راہ پہ ڈالنے۔ اس لیے منظور جیسوں کو میدان میں لایا گیا ہے، مگر یہ بھی پشتون قوم کو گمراہ کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے پاکستان کے پختون پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی میں ایک بڑی تعداد میں آ کر آباد ہو پھیل رہے ہیں، جو کہ دلیل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوتا، کہ فطرتی سی بات ہے کہ جہاں سلوک اچھا نہیں ہوتا وہاں آباد کاری ممکن نہیں ہوتی۔ مگر گزشتہ 10-15 سالوں میں افغانستان کے پشتون ہرات، مزار شریف، فریاب وغیرہ میں زیر عتاب ہیں، قتل اور اغوا و لاپتہ ہو کر افغانستان میں ہی سکڑ رہے ہیں۔ تو منظور پشتین، اورنگزیب زلمے یا پیر ریاض صاحب جو افغانستان کو پشتون ہوم لینڈ قرار دے فخر کرتے ہیں، ذرا پہلے وہاں جو کچھ پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی فکر بھی کریں۔ 30 ملین کی آبادی کے افغانستان میں رہنے والے پشتون 300 سال حکمران رہنے کے بعد ایک بھی غیر پشتون قوم کو اپنا دوست تو نہ بنا سکے، اور بات کر رہے ہیں 200 ملین سے زیادہ آبادی کے پاکستان میں نسل پرستی کی۔ یہ طبقہ جس افغان قومی نسبت افغانستان پر مان کرتا ہے، یہ ہی افغان برطانوی دور میں خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کو دا انگریز بچیان، اور پاکستان بننے کے بعد انہی پشتونوں کو دا پنجابی بچیان کہتے ہیں۔ غفار خان، ولی خان یا افراسیاب خٹک نے تو آج تک افغانوں کو کبھی بھی خیبر پختونخوا کے بہادر، غیور، غیرت مند پٹھانوں کو پنجابی بچیان کہنے سے نہ روکا۔ مگر منظور پشتین، تم اپنے آئندہ کے کسی جلسے میں مزید ایک بینر کا اضافہ اس تحریر کے ساتھ کر دو کہ افغانستان والو، ہم نہ پہلے انگریز کے بچے تھے، نہ آج کسی پنجابی کے بچے ہیں۔ افغانستان نسل و لسان کے غلبے کے نظریے سے بننے والا ملک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 300-400 سال سے حکمرانی افغان قوم کے ہی بندے رہے ہیں۔ نسلی اور لسانی بنیاد پر بننے والی ریاستوں کا حال ہٹلر و مسولینی کے جرمنی اور اٹلی میں دیکھا ہے، اور چونکہ پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہوا ہے، اس لیے دین کا کاز بہت بڑا ہے، اور بے شک یہی وجہ ہے کہ بے شمار غداروں، وطن فروشوں کے صاحب اقتدار ہوتے ہوئے امریکہ، اسرائیل اور مشرک ترین قوم ہندوؤں یا پاکستان سے بے انتہا نفرت کرنے والے افغانوں کی شدید دشمنی کے بعد یہ ملک ابھی تک قائم ہے۔ افغان سیاستدان، دانشور، صحافی اور مورخ عوام کے سامنے تاریخی واقعات کو اپنی پسند کے مطابق بیان کرتے ہیں، جس سے حقائق ہرگز بدل نہیں سکتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ 100 سال تک کا تھا، مگر اپنے دعوے کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کرتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ امیر عبدالرحمن خان کیونکہ انگریزی نہیں جانتا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ معاہدہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ امیر عبدالرحمن نے سر کے اشارے سے معاہدہ کیا تھا، یا ناجائز طریقے سے زبردستی انگریزوں نے اس سے معاہدہ کروا لیا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن معاہدہ خود امیر عبدالرحمن خان کی شدید خواہش پہ اس وقت ہوا تھا جب انگریزوں اور روسیوں نے سینٹرل ایشیا اور ایران کے ساتھ افغانستان کی سرحد بندی کر دی تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس سرحد بندی میں افغان حکومت کا کوئی عمل دخل
نہیں تھا، مگر جس ڈیورنڈ لائن معاہدے کو افغانوں کی مرضی اور شدید خواہش سے طے کیا گیا تھا، اسی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ڈیورنڈ لائن معاہدے کی بنیاد پر 1905، 1919، 1921 اور 1930 کے معاہدے بھی کیے گئے۔ کیا یہ سب ناجائز تھے؟ پھر عجیب اتفاق یہ کہ تقسیم ہند سے قبل افغانستان نے برٹش انڈیا سے مطالبہ کیا کہ خیبر پختونخوا افغانستان کو دے دیا جائے، مگر جواہر لال نہرو جو کہ کانگریسی حکومت کا وزیر تھا نے افغانستان کے مطالبے کو رد کر دیا تھا۔ جولائی 1947 کے ریفرنڈم میں تیسرا آپشن کہ خیبر پختونخوا کے عوام افغانستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں کو بھی نہرو نے رد کیا تھا، اس لیے کہ نہرو نے وائسرائے کو راضی کیا کہ پشتونوں کو پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونے کے آپشن پر ریفرنڈم کروایا جائے۔ مگر افغان سیاستدان و دانشور جو بدقسمتی سے اپنے ملک کی تاریخ کو درست طور پر اپنے عوام کو نہیں بیان کرتے، وہ برٹش انڈیا کی تاریخ سے کیا آگاہی رکھتے ہوں گے؟ افغانوں کا ریفرنڈم یا خیبر پختونخوا کے افغانستان سے الحاق کے مسئلے پہ اگر کوئی شکوہ بنتا ہے تو نہرو اور غفار خان اور اس کے بھائی کی کانگریسی حکومت سے کریں، لیکن افغان بھارت کے ہیرو نہرو کو تنقید کریں گے تو پھر بت پرست ہندو ناراض ہو جائے گا، افغانستان میں ڈیم نہیں بنے گا، لہٰذا اس جھوٹ کا ہی پرچار کیا جائے کہ قائد اعظم اور انگریزوں کی ملی بھگت سے پٹھانوں کو ہند یا پاکستان میں شمولیت پہ ریفرنڈم کروایا گیا، پھر یہ کہ قائد اعظم کے حکم پر ووٹ ڈالنے کی میز پر ایک طرف قرآن رکھ کر کہا گیا کہ اگر قرآن کو مانتے ہو تو اپنا ووٹ پاکستان کے خانے میں ڈال دو۔ اس لیے مسلمان قرآن کا احترام کرتے ہوئے ہند کی بجائے پاکستان کو ووٹ دینا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت پاکستان مخالف کانگریس کی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز گورنر پاکستان کا حمایتی ہے، اس لیے ریفرنڈم کے نتائج پر اثر ڈال سکتا ہے، لہذا وائسرائے ہند نے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے گورنر کو ہٹا دیا اور غفار خان اور ڈاکٹر خان کے نامزد 6 انگریز افسران جو پاکستان مخالف تھے کو ریفرنڈم کا انچارج بنایا گیا تھا۔ صوبے کی تمام سرکاری مشینری کے عہدیدار پاکستان مخالف کانگریسی تھے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ قائد اعظم کے کہنے پہ صوبے کی حکومت اور انگریزوں نے ریفرنڈم کی میز پر قرآن شریف کو ووٹ دینے کا اختیار دیا ہو؟ مگر ہمارے پیارے افغان جب الزام لگانے پہ آتے ہیں تو تاریخی حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرز عمل سے ہمیشہ سے نقصان افغانوں کا اپنا ہی ہوا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر نہ تو پشتونستان بنا کرتا ہے اور نہ ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کبھی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ منظور پشتین، پیر ریاض جیسے متعصب افراد اگر اپنی ہی تاریخ کا مطالعہ رکھتے تو آج ان کی سوچ و فکر حقائق کی بنیاد پر ہوتی، لیکن افسوس کہ خود کو جس قوم کا نمائندہ تصور کرنے کے فریب میں مبتلا ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی تاریخ کی الف بے کی واقفیت تک نہیں ہے۔ ان جیسے لاکھوں بھی آ جائیں مگر پاکستان قائم رہے گا، اور بے شک جو ممالک پاکستان میں بلوچ و پشتون ریاستیں بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں ان کا اپنا ملک عن قریب ٹوٹ جائے گا۔ بہت جشن منایا تھا جب امریکہ اپنی دجالی افواج کو افغانستان لایا تھا کہ اب پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا، امریکہ پشتونستان بنا دے گا، مگر ہوا یہ کہ امریکہ نے افغانستان کو اپنے دہشت گردوں کے ہاتھوں مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ 17 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ملک کو طالبان و داعش کا مرکز بنا دیا، آئے روز بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہوتا دیکھ، یہ جان کر بھی کہ اس ساری دہشت گردی میں امریکہ ہی ملوث ہے، مگر اس کے باوجود
پاکستان سے نفرت کا یہ عالم کہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان یا داعش کے نام پہ ہونے والی تمام تر دہشت گردی کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اپنے ملک کو برباد ہوتا دیکھ، بے شمار بے گناہ ہم وطنوں کا قتل ناحق ہوتا دیکھ، مگر امریکہ کو بے نقاب کرنے کی بجائے تعصب و نفرت سے اس کا الزام بھی پاکستان پر دینے سے باز نہیں آتے، جو دلیل ہے کہ افغانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک میں امنیت آئے، خون خرابہ بند ہو، مگر اس ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا جائے۔ جہاں نفرت اور تعصب کا یہ عالم ہوگا وہاں کوئی امن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے پاکستان کو افغان مہاجرین کی جلد باعزت واپسی کا انتظام کر کے بارڈر فینس لگا کر تمام افغان معاملات سے دور ہو جانا چاہیے، دوسری صورت پاکستان کا اپنا شدید نقصان ہوتا رہے گا۔ 9/11 کے صہیونی وہابی اشتراک ڈرامے سے قبل افغانستان کے پشتون مخالف گروہ جس کی قیادت احمد شاہ مسعود کر رہا تھا، مغربی ممالک کے ذرائع ابلاغ میں احمد شاہ مسعود کا بہت چرچا تھا۔ مسعود اپنے انٹرویوز میں القاعدہ، پاکستان اور طالبان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیان دیا کرتا، جس سے یہ تاثر عام ہو گیا کہ افغانستان میں اگر کوئی پاکستان مخالف ہے تو وہ احمد شاہ مسعود اور اس کا شمالی اتحاد ہی ہے۔ امریکہ وار آن ٹیرر کے بہانے افغانستان وارد ہوا تو شمالی اتحاد کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ بن گئی، جس میں پاکستان کے اس وقت کے صدر مشرف نے شمالی اتحاد کو پاکستان مخالف جانتے ہوئے شور مچا دیا کہ افغانستان میں پشتونوں کو اقتدار میں لایا جائے۔ اول یہ کہ مشرف کو یہ تک معلوم نہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں تنازع کی وجہ شمالی اتحاد یا وہاں کی فارسی وان کمیونٹی نہیں بلکہ ظاہر شاہ، سردار داؤد، نجیب اللہ، حتیٰ کہ ملا عمر جو پشتون نسل تھے اور پاک افغان تنازع کے نقطہ پشتونستان کے حامی تھے، تو جن پشتون نسل افغان رہنماؤں کی پاکستان مخالف پالیسی کے باعث پاک افغان تعلقات خراب ہوتے رہے ہوں، اس لیے ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم افغانستان میں کسی ایسے نسلی گروہ کی حمایت کریں جو موجب کشیدگی رہا ہو۔ یہ مسئلہ افغانستان کا داخلی ہے کہ وہاں تاجک، ہزارہ یا پشتون برسر اقتدار آئیں۔ دوم یہ کہ مشرف ہی بتائے کہ افغانستان میں کون سا ایسا پشتون تھا جو پاکستان دوست کے طور پر جانا جاتا کہ وہ بار بار وہاں کسی پشتون کو اقتدار میں لانے کی بات کرتا رہا۔ مشرف کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کا ایک ہی تنازع ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس نقطے پہ افغانستان کے پشتون حکمران ہی ہمیشہ سے پاکستان سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے بھارت کے اتحادی بھی بنے۔ ظاہر شاہ طالبان، کرزئی، غنی ڈیورنڈ لائن کو نہ ماننے کی پالیسی پر ہمیشہ سے گامزن رہے۔ مشرف انٹرنیشنل فورم پہ بیان دیا کرتا کہ طالبان کے بعد جو نئی حکومت افغانستان میں بنائی جائے اس میں پشتونوں کو ہی کلیدی کردار دیا جائے۔ مشرف اپنی افغان معاملات پر کم علمی کی بنا پر کہا کرتا کہ افغانستان میں فارسی وان 15% ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے پشتون رہنما دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم آبادی کے 60 سے 65% ہیں، اور تاجک بھی کچھ اسی قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ جس ملک میں آج تک کوئی منظم خانہ بخانہ مردم شماری تک نہیں ہوئی، بس اندازے کی بنیاد پر پشتون یا تاجک و ہزارہ کی تعداد کا تعین کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں دوستی کی راہ کی رکاوٹ ڈیورنڈ لائن مسئلہ ہے جس کو پاکستان کی اکثر حکومتوں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب سردار داؤد نے ڈیورنڈ لائن اور پشتونستان کا مسئلہ شروع کیا تھا تو پنج شیر کی بغاوت کے بعد سردار داؤد نے پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ موجودہ حالات میں
پاکستان کو افغانوں کے کسی بھی نسلی گروہ کی طرفداری کی ضرورت نہیں۔ مشرف نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کرزئی غنی جو پشتون تھے مگر پاکستان کے بدترین مخالف نکلے۔ ضیاء مرزائی کے دور سے لے کے اب تک ہماری کوتاہ نظر احمق اسٹیبلشمنٹ اس حقیقت کا ادراک اس لیے نہ کر پائی کہ بھارت کی نسبت افغانستان پاکستان کے لیے اس سے بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارتی سرحد میں بسنے والے سندھی ہوں یا پنجابی، مشرقی سرحد کے دونوں طرف بسنے والے ایک قوم کی پاک بھارت تقسیم کے دعوے دار نہیں، جس کی وجہ دینی عقائد کا وسیع فرق ہے، اور کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ مشرقی پنجاب کے سکھ و ہندو اور مغربی پنجاب والے ایک قوم ہیں۔ زبان و کلچر مشترک ہونے کے باوجود کوئی پنجابی یا پاک بھارت سرحد کے دونوں جانب جداگانہ دینی رجحان کے باعث گریٹر پنجاب یا سندھ کا تصور نہیں رکھتا، مگر مغربی سرحد کے دونوں طرف بسنے والے مشترکہ قوم و مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس لیے کابل ہمیشہ سے قومیت کے نام سے خیبر پختونخوا کے پشتونوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف اوقات میں پشتون نیشنلزم کے نام پر پاکستان کے وفاق کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور منظور پشتین کی تحریک بھی اس ہی کی ایک کڑی ہے، مگر اس کا طریقہ کار کچھ عرب سپرنگ انداز میں سامنے آ رہا ہے کہ ماضی کی پشتون تحریکوں میں بھارت اور افغانستان کا ہاتھ ہوتا تھا، مگر منظور کی تحریک کو افغان و بھارت کی مکمل حمایت تو ہے، مگر اس کو کنٹرول صہیونی طاقتیں اور ان کا ادارہ UNO کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منظور پشتین کھلے طور پر پاکستان مخالف نعرے بازی کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی پشت پر بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صہیونی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اکثریت پشتون کسی آزاد پشتونستان یا گریٹ افغانستان کی طرف مائل نہیں ہیں، لہذا قومیت کے نام پر ایک ایسی تحریک چلائی جائے جو بظاہر پرامن مگر باطن میں پرتشدد ایجنڈا رکھتی ہے۔ منظور کے جلسوں میں سرعام وفاق و فوج مخالف نعروں کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی سخت حکومتی ری ایکشن سامنے آئے۔ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جن قوتوں نے اس تحریک کی منصوبہ بندی کی ہے وہ ضرور اس کو تشدد کی طرف لے جانے کے لیے منظور اور تحریک کے دیگر افراد کو جسمانی نقصان پہنچا یا غائب کروا کر اس کا الزام پاکستان حکومت پہ لگا دیں گے، جس کے بعد اس تحریک کا رنگ پرتشدد ہو جائے گا۔ قبائلی علاقوں میں فوج پر مزید حملے اور فینس لگانے والوں کے کام کو بھی سبوتاژ کیا جائے گا۔ یوں ایک گوریلا جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے بہت سے بظاہر مسنگ پرسن کو اسلحہ تھما داعش کی طرز پر کام لیا جائے گا۔ مستقبل میں دیوبندی طالبان دہشت گردی کے ساتھ علیحدگی پسندوں کی مسلح کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ صہیونی منصوبے کے تحت پاکستان کے اندر کوئی بھی پشتون نیشنلزم کے نام پر اگر تحریک زور پکڑے گی تو اس فضا میں افغانستان کی غیر پشتون قوتیں جو کہ اپنی مسلح سپاہ بھی رکھتی ہیں، وہ بھی افغانستان میں اپنی آزادی کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ یوں اس خطے کی مختلف اقوام میں بھی نسلی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، سارا خطہ دہشت گردی اور علیحدگی کے جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ پاکستان میں تو پشتون اور پنجابی کی آپس میں لڑائی کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ افغانستان کی پشتون مخالف قوتیں ایک بار پھر سے نسلی خانہ جنگی کے لیے میدان میں آ جائیں گی۔ ایسی صورتحال میں مجموعی نقصان ہے، مگر زیادہ نقصان پشتونوں کا ہی ہے، لہذا منظور اور اس کے حامی آگ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ صہیونی ان سے کیسا خطرناک کام لینا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے بعد پاکستان میں بھی نسلی انتشار پیدا کرنا اسلام دشمن قوتوں کا خوفناک منصوبہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ منظور پشتین اور اس کے اکثر ساتھی جان بوجھ کر
پشتون نیشنلزم کے لبادے میں دجالی قوتوں کے اسلام دشمن منصوبے پہ عمل پیرا ہیں، اس لیے پاکستان کے پشتون عوام منظور پشتین کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں۔ جب ہمارے افغان پالیسی ساز یہ نہیں جانتے کہ جس افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے وجود تک کو خطرہ درپیش ہے، اس میں کون سا نسلی گروہ پاکستان مخالف ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ غیر پشتون مجاہدین گروہ جو 80 کی دہائی میں پاکستانی اداروں سے روس کے خلاف جنگ کی وجہ سے منسلک رہے، ان کا شکوہ یہ تھا کہ ISI کے افسران حکمت یار کی زیادہ حمایت اس کے پشتون نسل ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، جس کے باعث مسعود وغیرہ پاکستان سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، جبکہ غیر پشتون سیاسی معاملے میں پاکستان کے اس موقف کے حامی ہیں کہ ڈیورنڈ لائن ایک انٹرنیشنل سرحد ہے اور افغانستان کی حکومتوں کا ڈیورنڈ لائن پر پاکستان پر دعویٰ غلط ہے۔ بہرحال پاکستان اگر ڈیورنڈ لائن کو ختم کر کے سب علاقے افغانستان کے حوالے بھی کر دے تو افغانستان کی غیر پشتون اقوام لازمی طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گی اور نتیجہ لوئے افغانستان ورکوٹا افغانستان بن جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب روس کی افواج افغانستان میں آئیں، CIA، جماعت غیر اسلامی اور پاکستان کی اس وقت کی مرزائی حکومت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ روس پاکستان پہ قبضہ کرنے آیا ہے تاکہ روس کی سرحدیں گرم پانیوں تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح کابل کی کمیونسٹ حکومت نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان افغان باغیوں کی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا سکے، اور پھر 9/11 کے بعد تو ہر خاص و عام افغان نے اس شائعہ کو سچ مان لیا کہ پاکستان افغانستان کو ہڑپ کر کے دریائے آمو تک اپنی سرحد بنانا چاہتا ہے۔ اس شک کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف افغانوں نے خوب مزید پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا آمو دریا تک کو اپنا ملک بنانا ایک پلان ہے، مگر افغانوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ دریائے آمو تک اپنی سرحد لے جانے کا پلان پاکستان کا نہیں بلکہ افغانوں کے جگری دوست لال بہادر شاستری اور پلیت و عیار گاندھی کا تھا کہ تاریخی دستاویز میں موجود ہے کہ ہند کی پارٹیشن سے قبل جب افغانستان نے انگریزوں سے خیبر پختونخوا لینے کی درخواست کی تو نہرو نے کہا تھا کہ افغان کس بھول میں نہ رہیں کہ ہم ہندوستان کی سرحدیں تو آمو دریا تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کی رامائن کے مطابق شمالی افغانستان کے علاقے ہندوستان کے تھے اور انتہا پسند ہندو افغانستان کو بھارت کا ہی ایک جز سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اصولی طور پر افغانوں کو نہرو کے آمو دریا سرحد کے بیان پر اعتراض کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں بھی پاکستان کو ہی ویلن بنا دیا جاتا ہے کہ پاکستان آمو دریا کو اپنی سرحد سمجھتا ہے۔ پاکستان کی لاپرواہی یہ ہے کہ ہم نے آج تک نہ تو افغانستان کی پالیسی اور رجحان کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی افغان تاریخ و ذہنیت کو جاننے کی کوشش کی، ماں سوائے اس کے کہ افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ افغان پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا آخری قطرہ خون تک بہا دیں گے۔ اس قسم کی خرافات آج بھی جماعت غیر اسلامی، اوریا مقبول، میجر عامر، زاہد حامد جہنمی، حمید گل اور مرزائی اعجاز الحق بکتے رہتے ہیں۔ 80 کی دہائی کی افغان خانہ جنگی میں نام نہاد افغان مجاہدین اور طالبان کو پاکستان کا ایک عظیم اثاثہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، مگر میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بیان کر سکتا ہوں کہ کیا افغان مجاہدین اور طالبان کبھی بھی دلی طور پر پاکستان کے حامی نہیں رہے تھے اور نہ ہی مستقبل میں ہوں گے۔ چند
افغان مجاہدین اور مہاجرین سے مختصر گفت و شنید کے بعد میں نے ان کو کٹر اینٹی پاکستان پایا۔ میں افغان مجاہدین اور مہاجرین سے ملاقات کرنے کے بعد یہ سمجھ سکا کہ یہ لوگ پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں، مگر حیرت ہے کہ خود کو دنیا کی اول درجہ انٹیلیجنس ایجنسی کہلوانے کا شوق رکھنے والی ISI سال ہر سال افغان مجاہدین اور مہاجرین سے وابستہ رہنے کے باوجود نہ جان سکے کہ افغان کابل کا ہو، قندھار یا جلال آباد کا، خلقی پرچمی یا مجاہد و طالبان ہو، پاکستان کے ساتھ ہرگز مخلص نہیں ہیں، بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ مگر ہماری قوم کو جھوٹ کی بنیاد پر افغانوں کا اسلامی ڈال سے تعارف کروایا جاتا رہا۔ پاکستان کی افغان پالیسی کے بری طرح سے ناکام ہونے کی اہم ترین وجہ یہی رہی ہے کہ پاکستان میں افغانستان کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماضی میں افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی، مگر اس کے باوجود اسی غلط تاثر کو عام کیا گیا کہ ہمیں مغربی سرحد سے کوئی خطرہ نہیں، کہ افغانستان ہمارا مسلمان ہمسایہ ملک ہے، افغانی ہمارے بھائی ہیں وغیرہ۔ یہ سوچ مکمل طور پر ایک خود فریبی اور زمینی حقائق کی نفی تھی۔ روسی فوج کی واپسی پر ایک پبلک میٹنگ میں، جس میں ڈینش جرنلسٹ بھی تھے، مجھ سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا۔ میں نے کہا کہ افغانستان کا کوئی گروپ پاکستان نواز نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان کے عوام پاکستان اور پاکستانیوں سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میٹنگ میں آئے پاکستانیوں نے یہ کہتے ہوئے شدت سے میری مخالفت شروع کر دی کہ افغان ہمارے احسان مند ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کمیونسٹوں سے کامیاب جنگ کی، وہ ہمارے ہم مذہب اور پاکستان کے سچے وفادار ہیں۔ حکمت یار مسعود ربانی سب مجاہدین لیڈر پاکستان کی مدد کے مشکور ہیں، اور اب اقتدار ان کے پاس آ جائے گا تو پاکستان اور افغانستان کے برادرانہ تعلقات استوار ہو جائیں گے، افغان پاکستان کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ اسی طرح جب کوئی پاکستانی افغانستان کے بارے میں میری رائے سنتا تو مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے لڑنے کی حد تک آ جایا کرتا، مگر وقت نے میرے نقطۂ نظر کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں افغان قوم سے زیادہ پاکستانیوں سے دوسری کوئی قوم اس قدر نفرت نہیں کرتی جتنی کہ افغان کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو بھارت سے زیادہ افغانستان سے خطرہ ہے، جیسا کہ حالیہ مثالوں کو دیکھ لیں کہ مغربی ممالک میں آباد افغان آئے روز پاکستان اور پنجاب کو گالیاں دینے کے لیے جلسے کرتے رہتے ہیں۔ افغان آج پشتونوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مگر منظور پشتین صاحب جاؤ پہلے تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ وہی افغان تھے جنہوں نے آج کے خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کو سکھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ خود کابل بھاگ گئے تھے۔ سکھوں کے ہاتھوں ہزاروں پشتونوں کے قتل عام اور باغوں پھولوں کے شہر پشاور کی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ منظور پشتین۔ ہمت ہے تو آؤ ان کا نام لو، انگریزوں سے 18 لاکھ کی رقم کے بدلے خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کا سودا کرنے والے کا نام تو لو۔ مگر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں، کیا کبھی کوئی بھائی اپنے بھائیوں کا کافروں سے سودا بھی کرتا ہے؟ جب ہندوستان کے مولویوں نے ہند کو دارالحرب قرار دیا اور ہزاروں کی تعداد میں، جن میں پشتونوں کی تعداد زیادہ تھی، افغانستان ہجرت کر رہے تھے تو ان کی لوٹ مار غیر انسانی سلوک کرنے والے کوئی تاجک، پنجابی، سندھی نہیں تھے؟ منظور پشتین میں اگر جرأت ہے تو بتائے وہ کون لوگ تھے؟ پشتون جو گھر آئے کو پناہ دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی حالیہ مثال خیبر پختونخوا کے زندہ دلان باشندوں نے 50 لاکھ افغانوں کو پناہ دی، ان کی حفاظت کی، ان کے ساتھ روٹی تقسیم کی، ان کی جنگ لڑ کر دنیا میں عظیم پشتون روایات کی شاندار مثال قائم کر دی، جبکہ دوسری طرف یہی دیکھنے کو ملا کہ ہجرت والوں کو لوٹ لیا گیا۔ لاہور، پشاور سے ترکی کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جانے والے
بر صغیر کے مسلمان مجاہدین کو افغانستان پولیس و مقامی پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کیا کہتا ہے منظور پشتین اس بابت؟ تاریخ کی سطحی سی معلومات رکھنے والا کوئی پٹھان ایک قوم کا نعرہ لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ ہم تو افغانوں کو ایک قوم و بھائی سمجھتے رہے، مگر کیا افغان بھی ہمیں اپنا بھائی جانتے تھے کبھی؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردار داؤد خان کا ایسا اقتدار شروع ہوا جو بنیادی طور پر سوویت یونین اور افغان مارکسسٹ پارٹی پرچم کے زیر اثر تھا۔ وہ افغان کمیونسٹ جو سردار داؤد کی حکومت میں شامل ہوئے اپنے دور طالب علمی سے ہی افغان مذہبی طلباء سے مخالفت رکھتے اور داؤد خان کو مسلسل اس خوف میں مبتلا کیے رکھتے کہ اسلام پسند عناصر تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ داؤد کوئی زیرک سیاستدان تو نہیں تھا کہ سمجھ سکتا کہ مذہبی عناصر کوئی اتنی بڑی طاقت افغانستان میں نہیں کہ اس کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن پائیں، مگر کمیونسٹوں کے اصرار پر اس نے افغان مذہبی عناصر جو زیادہ تر اخوان و دیوبندی پیروکار تھے کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ربانی گرفتاری سے بچ کر پاکستان آ گیا اور بعد میں حکمت یار اور دیگر اخوان داؤد کے ڈر سے بھاگ کر پاکستان میں آ کر افغان حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اگرچہ افغان مذہبی ٹولے مصر کی اخوان المسلمین یا پاکستان کی جماعت غیر اسلامی کی طرح فری میسن کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے منظم تو نہیں تھے اور نہ ہی مصر و پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک کی مثل سعودی عرب کی مالی امداد کے بڑے حصے دار تھے۔ سعودی عرب 60 اور 70 کے عشروں تک پاکستان کے وہابی دیوبندی جماعتی و قادیانیوں کو سالانہ $5 کروڑ کی سعودی امداد دیا کرتا، جبکہ افغانستان شروع سے ہی سوویت یونین کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اسلامی ممالک و مغربی دنیا سے کافی حد تک کٹا ہوا تھا۔ اس لیے مشرق وسطیٰ کے تیل سے مالا مال وہابی ریاستوں کے لیے افغانستان پاکستان کی نسبت کوئی اتنا اہم ملک نہیں تھا۔ اس لیے افغان و وہابی اخوانی تکفیری ٹولے سالانہ $40 سے $50 لاکھ سعودی حکومت بذریعہ مصر کے اخوانوں کے ذریعے ان کو دیا کرتی۔ البتہ افغانستان پہ کمیونسٹ تسلط کی وجہ سے سعودی عرب نے مجددی گیلانی جو سنی بریلوی مسلک پر تھے کے علاوہ دیگر تمام افغان گروہوں کی مالی امداد سے زبردست اضافہ کر دیا۔ امین نامی افغان جو سعودی خفیہ پولیس کا مخبر تھا، زیادہ تر پیسہ اس کے ذریعے دیا جاتا۔ سردار داؤد چونکہ شروع دن سے ہی پشتونستان کے مسئلے کی بنیاد پر پاکستان دشمنی پر اتر آیا ہوا تھا اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کروا رہا تھا، جس کی وجہ سے بھٹو شہید حکومت نے بھی افغان مذہبی تنظیموں کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا۔ اسی طرح سے پاک افغان تعلقات انتہائی درجہ خراب ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ خطے کی تاریخ میں خوشگوار اور مثبت تبدیلی لائی جا سکتی تھی، بشرط اگر افغان کمیونسٹ سردار داؤد کو سمجھاتے کہ پاکستان کی بھٹو حکومت ایک سوشلسٹ و ترقی پسند ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے خطے کی ترقی پسند قوتوں کا ہی فائدہ ہے۔ کابل میں محمود بریالے سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے بتایا کہ آپ جب پاکستان میں افغان سفیر تھے تو ہم نے افغان انقلاب کا ایک جلسہ کیا تھا جس میں آپ سے سلام دعا ہوئی تھی، جس سے وہ بہت خوش ہوا اور پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ افغان شاہی خاندان کے افراد کی ہمسایہ ممالک کے بارے میں پالیسی بہت غلط تھی اور سردار داؤد پاکستان کے معاملات میں مداخلت کیا کرتا، مگر اب پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ رفیق کارمل داؤد خان کو بھٹو کی سوشلسٹ حکومت سے اچھے تعلقات رکھنے کا مشورہ دیا کرتا تھا، مگر داؤد خان ایک پاگل شخص تھا اور قوم پرستانہ رجحان رکھتا تھا، اس لیے اس نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ داؤد خان کی غفار خان، ولی خان وغیرہ کی پرانی قربت
نعمت اللہ پجواگ جیسے انقلاب دشمن سامراجی ایجنٹوں کے مشورے پر چلتے ہوئے پاکستان سے دوستی نہ کی، مگر ہماری انقلابی حکومت امن و خوشحالی کے لیے پاکستان سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ بریالے نے بتایا کہ وہ ضیاء سے بھی کئی بار ملا تھا۔ ضیاء کہتا تھا کہ میں تو افغانستان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، مگر افغان مجاہدین کے دباؤ کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا۔ نجیب کو جب اقتدار ملا تو بریالے نے پرچم پارٹی کے غیر پشتون افراد کا ایک گروپ بنانے کی کوشش بھی کی تھی اور نجیب کا سخت مخالف تھا۔ اس میں کسی کو بھی شک نہیں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو یا جنگ، مگر کوئی بھی افغان حکومت پاکستان کے موجودہ جغرافیے کو ہر صورت تبدیل کر کے اس کو پنجاب تک محدود کرنے کا پکا ارادہ رکھتی ہے۔ باوجود کہ افغان جانتے ہیں کہ اکثریت پشتون اور بلوچ پاکستان کے وفاق کا حصہ ہی رہنا چاہتے ہیں، مگر افغانوں کو یقین ہے کہ افغانستان میں امن آنے کی صورت میں ہماری فوج پاکستان پہ حملہ کر کے چند دنوں میں جہلم تک کو آزاد کروا کے افغانستان میں شامل کر لیں گے۔ دنیا کی کوئی فوج افغانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ افغانوں نے تو انگریزوں اور روس جیسی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ یہ سیاہ رنگ دال خور پاکستانی ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ افغان ہر صورت پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پالیسی کا کمال ہے، نہ کسی جہادی ٹولے کی کرامت ہے، بس خدا کی قدرت کہ جو افغانستان پاکستان کو توڑنے کے راستے پر چل نکلا تھا وہ خود نصف صدی سے خانہ جنگی و کشت و خون کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان کا مالک بن گیا اور خطے کو دہشت گردی کا مرکز اور پاکستان مخالف عناصر کو افغان ریاستی اداروں سے پر کر دیا گیا۔ طالبان کے بعد افغانستان میں پہلی بار غیر پشتون ریاستی اداروں میں چھا گئے، جن کی پاکستان مخالفت کی بڑی وجہ یہی تھی کہ زمانہ نام نہاد جہاد میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے غیر پشتون شاہ مسعود کی بجائے پشتون حکمت یار کو اہمیت دی تھی اور مسعود حکمت یار تا طالبان جنگوں میں پاکستانی مسعود کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب امریکیوں کو محسوس ہوا کہ افغانستان کے پشتون تاجکوں کی نسبت پاکستان سے زیادہ متنفر ہیں تو پاکستان مخالف پشتون، جن میں مجاہدین، طالبان، خلقی پشمی سب شامل ہیں، غنی حکومت کا حصہ بنا دیے گئے۔ ازبک دوستم کو ترکی بھیج دیا گیا، پشتون حکمت یار کو کابل لایا گیا۔ پشتونستان کی تحریک کے فروغ میں ہمیشہ سے بھارت کا کردار رہا ہے اور بھارتی خفیہ پولیس کے پاکستان اور افغانستان کے پشتونستان حامیوں سے دیرینہ مراسم رہے ہیں۔ 60-70 کی دہائیوں میں مشہور تھا کہ روس و بھارت کی مدد سے افغانستان بلوچ و پشتون علیحدگی پسندوں کی تحریک کو چلا رہا ہے، تو آج اسرائیل، امریکہ، بھارتی و مغربی ممالک کی آشیرواد سے ایک بار پھر سے پشتون تحریک چلانے کا آغاز کیا ہے۔ 70 میں پشتونستان اور بلوچستان کی آزادی کی تحریک کا نتیجہ کمیونسٹ اقتدار، داخلی انتشار، روسی افواج کی آمد، مجاہدین کا آپس کا نسلی تصادم، افغان معاشرے میں وہابی دیوبندی اخوانی عقائد کا رواج، افغانستان جہاد کا جدید، سلفی دہشت گردوں کا سرخیل بن جانا، القاعدہ، طالبان، داعش، لاکھوں افغانوں کی ہلاکتوں، فارسی و پشتون نسلی تہذیبی ٹکراؤ اور پھر امریکہ کی آمد اور افغان ریاست پہ مکمل طور پہ دجالی قوتوں کا کنٹرول کی صورت میں سامنے آیا۔ سردار داؤد، اندرا گاندھی، غفار خان کی 70 کی پاکستان مخالف پالیسی کا حال دیکھ اگر غنی، مودی، منظور پھر اسی ڈگر پر چل نکلے ہیں تو تصور کریں کہ مسلمان دشمن امریکہ اور اس کے بنائے طالبان، داعش، لشکر جنگی، ازبک دہشت گرد گروپوں کی اس خطے میں موجودگی ایک بہت بڑی تباہی کا سامان ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ افغان حکمران طبقہ اپنے ملک میں امن کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ ان کی تمام ترجیح یہی ہے کہ وار آن ٹیرر کے نام کی جنگ کے نتیجے میں اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ٹوٹ جائے۔ یہ کوئی راز نہیں کہ عبداللہ
مسعود امریکی ایجنٹ بن اسلحہ و پیسہ لے وزیرستان وارد ہوا، ہزاروں پشتونوں کو قتل کر وزیرستان، ازبک اور سینٹرل ایشیا کے دہشت گرد افغان و امریکی ٹرکوں میں سوار ہو کر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بسائے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ منظور پشتین کو یاد بھی نہ ہو کہ قبائلی علاقوں کے لیے ترقیاتی کام کرنے والے چینیوں کو بھی مسعود نے ہی قتل کروایا تھا۔ عبداللہ مسعود، حکیم بیت اللہ مسعود کے دہشت گردی کے نتیجے میں ہزاروں پشتونوں کو شہید کر دیا گیا۔ وزیرستان پہ اس وقت کی دہشت گردی کے پیچھے فوج تھی یا پھر بلیک واٹر، یہ تو بتائے۔ امریکہ، افغان و بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو وزیرستان سے پاک کر دیا ہے تو منظور پشتین کو پاک فوج کا کارنامہ قرار دینا چاہیے تھا اس بات کو، مگر الٹا یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ منظور پشتین کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کا نعرہ سب سے پہلے ایک مرزئی طارق فتح نے لگایا تھا، جس کے بعد سیکولر اور لبرل، اور پھر جب قبائلی علاقوں میں فوج نے خوارج کے خلاف کارروائی شروع کی تو یہ نعرہ طالبان نے بھی لگایا۔ ہنود، یہود، نصارہ اور افغان بھی یہ ہی الزام دیتے چلے آ رہے ہیں کہ پاک فوج کی دہشت گردی کی ماں ہے۔ اب اگر منظور پشتین اور اس کے ملگری بھی یہی نعرہ لگائیں تو پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اسلام دشمن سازش کا حصہ ہے یہ۔ جہاں تک افغانوں کی بولی بولتے ہوئے منظور یہ اعتراض کر رہا ہے کہ فوجی کارروائی میں شہری املاک تباہ ہوئی، فوج نے عام شہریوں کو ہلاک کیا، تو اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں کہ موجودہ دور کے خارجی شہری آبادیوں کو اپنی ڈال بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگی صورتحال میں شہری نقصان ہو جاتا ہے۔ شام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جلال آباد سے کابل شاہراہ کے ارد گرد روسیوں کی بمباری سے شاید ہی کوئی گھر سلامت رہا ہوگا کہ افغان گوریلا روسیوں پہ حملہ کر کے نزدیکی گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جلال آباد سے سروبی تک پشتون آبادیاں تباہ و برباد اور لاکھوں پشتون مارے گئے، مگر یہ افراسیاب خٹک صاحب اور دیگر قوم پرست اس وقت ہورے ہورے کی صدائیں بلند کر کے کہا کرتے تھے یہ سب دہشت گرد انقلاب دشمن امن عامہ کو خراب کرنے والے تھے جن کو عظیم ترین سوویٹ ریڈ آرمی نے مار دیا ہے۔ مگر جب پاک فوج امن پسند قبائلیوں کے سر کاٹ ان سے فٹ بال کھیلنے والے وحشیوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو اس کو نسلی رنگ دے کر پاکستان کو بھی افغانستان کی طرح بدترین نسلی تعصب کا شکار بنانے کے ناپاک مشن پر نکل آئے ہیں یہ۔ اس میں شک نہیں کہ منظور پشتین کی تحریک کے پیچھے صہیونی منصوبہ بندی ہے، جس طرح سے افغانستان میں تاجک، ہزارہ، ازبک قومیں پشتونوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پشتون تحفظ تحریک میں بھی ایسی قوتیں در پردہ کام کر رہی ہیں کہ اس تحریک کے پلیٹ فارم سے پنجابی قوم دشمنی کے تعصب کو فروغ ملے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو صہیونی اس خطے میں پشتونوں کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر انشاءاللہ منظور پشتین کے جلسوں میں پنجاب کو ہزار گالیاں بھی دی جائیں مگر پنجاب کے لوگ ہرگز اپنے پشتون بھائیوں کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے افغان، ہندو اور صہیونی ہیں اور پشتونوں کی اکثریت بھی منظور کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ خطہ پنجاب جو ہمیشہ سے پشتونوں کا دوسرا گھر رہا ہے، جہاں صدیوں سے پٹھان قوم آباد رہی ہے اور پنجابی پشتون اتحاد و خلوص کی ایک زندہ مثال ہے۔ منظور اور اس کے ہم خیال افغانوں کو بھائی کہتے ہیں، مگر جب سے افغان ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھائی کی بجائے افغان مہاجر کا نام دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی لوگ ان کو 40 سال بعد بھی مہاجر ہی کہتے ہیں۔ تو منظور صاحب، زمینی حقائق آپ کے دعوے کی مکمل نفی ہیں۔ منظور یا اس کا کوئی بھی ملگری بتائے کہ 40 سال سے افغان خیبر پختونخوا میں رہ کر 5% مقامی افراد کی افغانوں سے آپس کی شادی بیاہ ثابت نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ایک روح ایک جان ہونے کے دعوے سن
تعجب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ منظور پشتین کی نسل کے نوجوانوں نے جنگ کی ہولناکیاں ہی دیکھی ہیں، اس لیے وہ مجبور ہو کر پاکستانی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس جنگ کا آغاز تو افغان کمیونسٹوں کے انقلاب سے ہوا تھا، اور آج یہی بچے کچے عمر رسیدہ افغان کمیونسٹ لاکھوں پٹھانوں کو قتل کرنے کے بعد یورپ میں آ کر راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یورپ میں ہونے والے مظاہروں میں پشتون تحفظ کے نعرے لگا رہے ہیں، ان میں مجاہدین طبقہ بھی شامل ہے۔ بہرحال منظور پشتون یہی کمیونسٹ و مجاہدین جن کی وجہ سے آج تک 30 لاکھ افغان مارے گئے، مظاہرہ ان کے خلاف کرو، نہ کہ اسلامی دنیا کی اس فوج کے خلاف جس کا خوف اسرائیل تک کو ہے، اور جن کے اشارے سے تم یہ سب تماشا شروع کر رکھا ہے کہ ہمارے ملک کے قادیانی نواز لبرل یا سرخ ہیں، جن کو پاک افغان معاملات پہ سطحی سی بھی معلومات نہیں، جو یہ تک نہیں قبول کرنا چاہتے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے طالبان یا داعش کے نام سے شروع ہونے والی دہشت گردی ایک انٹرنیشنل صہیونی پلانٹڈ اور فنڈڈ ہے، جس پہ قابو پانے کے لیے شام عراق کی ریاستوں کی کارروائیوں سے شہر کے شہر اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہاں بھی دہشت گردوں نے شہریوں کو اپنی ڈال بنا لیا ہوا تھا، اور یہی کچھ وزیرستان میں بھی انہوں نے کیا۔ شام و عراق کے تباہ شدہ شہروں کا موازنہ اگر وزیرستان سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے خوفناک ترین ازبک، چچنیا، عرب و پاکستانی طالبان ہر قسم کے جدید اسلحہ اور اعلیٰ تربیت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان فوج نے کم سے کم شہری آبادی کو نقصان پہنچا کر وزیرستان کو خارج سے آزاد کروا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وزیرستان مکمل طور پر خارج کے ہاتھ چلا جاتا، اور پھر وزیرستان کو یہ خارجی کتے قبرستان بنا دیتے۔ تب بھی منظور پشتین نے تحریک چلانی تھی کہ پاک فوج نے آپریشن کیوں نہیں کیا۔ منظور کی تحریک کا مقصد ہرگز پشتون تحفظ نہیں، بلکہ پاکستان میں پشتونوں کو امریکہ، بھارت، اسرائیل کا غلام بنانا ہے۔ منظور پشتین، فرزانہ باری، عاطف توقیر اور دیگر قادیانی لبرل سرخوں این جی اوز کو فوج کے ہاتھوں مار تو نہیں پڑی، مگر میرا پورا خاندان فوجی حکومت کے بدترین تشدد کا ایسا شکار رہا کہ تشدد جھیلنے کے بعد میرے 2 جوان بھائی اس قدر کمزور اور بیمار رہنے لگے کہ عین جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو کیا اب میں اپنے ہی وطن عزیز کی فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دوں؟ میں جانتا ہوں کہ چند کرپٹ و خائن جرنیلوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے پوری فوج کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ جن ممالک کی افواج کمزور ہو جائیں تو ان کا حال عراق و افغانستان جیسا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اپنی خاک سے عشق رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی سرزمین کے حالات عراق و افغانستان جیسے ہو جائیں۔ امریکہ جب تک افغانستان میں ہے ہمارے خطے میں امن نہیں آئے گا۔ طالبان ہوں یا داعش عین صہیونی ایجنڈے پہ گامزن ہیں، امن کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تاکہ امریکہ کو وہاں رہ کر خطے کو مزید تباہی سے دوچار رکھنے کا جواز ملتا رہے۔ کہ ہمارے خطے کے عوام کا صرف ایک مطالبہ ہونا چاہیے کہ افغانستان سے امریکی اور دیگر خارجی قوتیں نکل جائیں، طالبان ہتھیار پھینک دیں، اس کے بعد امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ پاکستان کو جلد از جلد افغانوں کی باعزت واپسی، سرحد پہ فینس مکمل کرنا۔ منظور پشتون کی تحریک کا مقصد باڑ لگانے کے عمل کو روکنا، قبائل میں ایک گریلا جنگ شروع کرنا ہے جس سے سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ منظور پشتین ایک فتنہ ہے جس کی شر سے خیبر پختونخوا کے محب وطن، غیور اسلام و پاکستان دوست عوام کو محفوظ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ تمام مشکلات، خرابیوں، فساد و شر کے باوجود پاکستان پشتون پنجاب، سندھ، بلوچ کے اتحاد کی ایک مضبوط اکائی بن چکا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مشرق سے خوشخبری کی نوید ہے۔ ہند کے بادشاہ کو قید کرنے کے بعد لشکر عیسوی سے ملیں گے، اور بے شک جو قوتیں کھلے مشرکوں سے دوستی و اتحاد بنا رہی ہیں وہ ہرگز اس حدیث کے مفہوم پر پورا نہیں اترتیں۔ اس لیے پاکستان کا دشمن چاہے طالبان یا منظور پشتین، ٹرمپ، مودی
اور ان کے اتحادیوں کی شکل میں آئے ناکامی ان کا مقدر رہے گا۔ پاکستان نبی کے دیوانوں کی دھرتی ہے، میلادی ہی کامیابی کی منادی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔